نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ آج کا سبق سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور شیطان کا تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے تکبر اور گھمنڈ میں جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اس پر ابلیس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، میں ضرور انسانوں کو بہکاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا، جو کوئی تیری مانے گا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو ہماری مانے گا ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت، سمندر کا کھارا ہونا یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ یہ دنیا کا ایک حصہ زمین اور 3 حصہ سمندر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے حساب مخلوقات ہیں، جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، اور دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا، جس کی وجہ سے پانی اور زمین دونوں جگہوں میں رہنے والی مخلوق کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کو کھارا بنایا۔ آگے ایک فرض کے بارے میں، رشوت سے بچنا فرض ہے۔ مسلمانوں کو اپنے ہر معاملے میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا فرض ہے، لہذا کسی بھی معاملے میں نہ کسی سے رشوت لیں اور نہ کسی کو رشوت دیں۔ ایسا کرنے والے کے لیے سخت سزا ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی۔ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا، دین و دنیا کی جامع دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آگے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے پر کیا ثواب ملے گا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہو تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ خلاصہ، یہاں 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، دوسری حدیثوں میں 1 یا 2 سے زیادہ کی بھی اسی طرح فضیلت آ رہی ہے۔ آگے گناہ کے بارے میں، مرد اور عورت اگر ایک دوسرے کی نقل کریں تو ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں مرد عورتوں کے لباس کو پسند کرنے لگے ہیں، اور عورتیں خاص طور پر مردوں والے لباس میں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں، تو ایسی خواتین پر اللہ کی لعنت ہے، لہذا بچنے کی کوشش کی جائے۔ آگے دنیا کے بارے میں، دنیا میں علم دین پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں حسد اگر جائز ہوتا تو ان 2 چیزوں میں ہوتا، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو
اور وہ اس مال کو دین حق کے پھیلانے کے لیے خرچ کرنے پر لگا ہو۔ دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا ہو، جس کے ذریعے وہ صحیح فیصلہ کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی 4 دیواری کی موٹائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ آگے قرآن اور طب نبوی سے علاج، دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے سینے کے درمیان رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، وہ ایک ماہر طبیب ہے، حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس نہ کرو، بغض و کینہ نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔